بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے خانہ کعبہ میں ہم بستری کرنے والا بدبخت انسانی جوڑا۔ تاریخ انسانی کی سب سے مقدس جگہ پر سب سے گھناؤنا کام کرنے والا انسانی جوڑا، جسے اللہ پاک نے وہ سزا دی کہ شاید ہی وہ کسی اور کے مقدر میں آئی ہو، لیکن زمانہ جاہلیت کے عربوں نے اس انسانی جوڑے کو بھی اپنے خداؤں میں شامل کیا اور ان کی خوب عبادت کی۔ اہل جاہلیت میں اصحاب نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بن جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسے قبیلہ جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکورہ ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو کہ نیم عریہ لباس پہن کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتی اور پھر ان پر خوب ہنستی۔ نائلہ یہی کام دوران طواف بھی کرتی۔ کعبہ میں بھی وہ مردوں کو اپنے حسن کا شکار کرتی۔ ایسے نیم عریہ حالات میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان چلا کرتے تھے۔ انہی شدائیوں میں ایک نوجوان سردار بھی تھا جس کا نام حصاف بن یلہ تھا۔ حصاف چونکہ سردار بن سردار تھا اور بہت ہی خوبصورت بھی، جس وجہ سے نائلہ بھی اس حصاف کو دل دے بیٹھی۔ ان کا یہ عشق بہت جلد ہی غلاظت پر پہنچ گیا اور دونوں میں جسمانی تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہتے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اسی طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور حصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا موقع تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسبت دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے کعبہ کے اندر ہی بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور حصاف کی اس بدحرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے حصاف کی بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہیں دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے
پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا تو وہ ان پہاڑیوں پر چکر کاٹ کے طواف کیا کرتے تھے، جبکہ نائلہ اور اصحاف کے بت بھی وہاں کھڑا کیا گیا تھا۔ تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے گئے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئیں گے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ ان کے بعد لوگوں نے ان بتوں کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلہ میں اصحاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ ان کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصحاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اصحاف اور نائلہ کے بت عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگنے لگے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصحاف اور نائلہ کے اس بت کو بھی ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث میں نے تم کو منع کیا تھا کہ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد کبھی بھی کسی بت کو چھوہا نہیں۔ 10 ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی شہر خدا نے تمام بتوں کو زیر زیر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو زیر زیر کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل نے ایک دن ختم ہی ہونا تھا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اصحاف اور نائلہ کے بتوں کو زیر زیر کر ڈالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اصحاف اور نائلہ کے بتوں کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈال کے لوگ اصحاف اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور اصحاف کے بت کی پوجا ہی کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو بیان بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ بدکاری کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی بت کا درجہ دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل
ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔